بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ اور شام کا کھانا کھا کر چلو، چاہے تمہیں کاپٹوں پر چلنا پڑے۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو، دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن لگ جائیں۔ جب تک بیت الخلا نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو، ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج کی اصل رنگ سفید ہے؟ خواب کا پہلا حصہ بھی یاد نہیں رہتا۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے۔ نماز قائم کرو۔ مسکراہٹ زندگی کے 7 دن بڑھا دیتی ہے۔ جمائی ہمیشہ دوسروں کی نقل کرتی ہے۔ روزانہ 1 لیمو کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دوا کھانے کے بعد فوراً نہیں لیٹنا چاہیے۔ عرق گلاب چہرے پر لگائیے، سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ دانت کا کیڑا باہر نکالنا ہے تو منہ میں عجوا کھجور کا دانہ دیر کے لیے رکھو، کیڑا خود بخود باہر آ جائے گا۔ نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دے، فوراً کان کا پانی نکل جائے گا۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا دانہ منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ پپیتے کا رس چہرے پر لگاؤ، 100 سال تک چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں۔ سورہ یاسین 3 مرتبہ 11 روز تک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، جہاں آپ چاہتے ہیں شادی وہاں ہو جائے گی۔ جو عورت 3 حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کر لیں۔ ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے، نگاہیں نیچی رکھتی ہو، کم بولتی ہو، حسن اخلاق رکھتی ہو۔ مولی کے پانی میں نمک ملا کر ہاتھ پاؤں پر مساج کریں، 100 سال تک ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سفید رہے گا۔ لہسن سے بیماریوں کا علاج۔ لہسن کے تیل جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے اور یہ بازار سے بآسانی مل بھی جاتا ہے۔ سردیوں میں لہسن کی چٹنی استعمال کی جائے تو سردی سے ہونے والے مختلف عوارض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ لہسن پیس کر دانت کے سوراخوں میں رکھ دیں، درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ لہسن کو گھی میں بھون کر شہد کے ساتھ چاٹنا دمہ کے لیے مفید ہے۔ لہسن کے 2 جویں روزانہ استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ لہسن کی دھونی سے آدھے سر کا درد جاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی خوبصورت عورت تمہیں پہلی نظر میں اچھی لگ جائے تو سمجھ جاؤ یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرو ورنہ خسارہ پائے گا۔ مرد میں پہلے جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے اور پھر محبت، لیکن عورت میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے اور بعد میں جنسی خواہش۔ عورتیں مرد کی ظاہری خوبصورتی کے بجائے اس کے ہنستے ہنسانے کے ہنر سے زیادہ مائل ہوتی ہیں۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو اور بار بار ادویات سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہو، اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ منہ میں چبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور ذیابیطس کے بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی چیز گم یا چوری ہو گئی ہے اور آپ چوری شدہ چیز کی واپسی چاہتے ہیں تو 119 مرتبہ یا حفیظ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 7 دن تلاوت کریں۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو اس چیز کا سراغ مل جائے گا۔ اگر آپ کو کھجلی اور زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ خستہ فرینچ فرائز بنانے کے لیے اگر فرینچ فرائز بنانے کے بعد نرم پڑ جاتے ہوں تو آلو کاٹنے کے بعد اس میں تھوڑا سا آٹا اور کارن فلور ملائیں اور کاغذ کی بھوری تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح ہلائیں اور پھر تلیں۔ چپس تیار ہو جائے گی تو انہیں جاذب کاغذ پر نکالیں اور چٹکی نمک چھڑک دیں۔ فرینچ فرائز دیر تک خستہ رہیں گے۔ باسی چاولوں کو تازہ کرنے کے لیے دیگچی میں پانی ابالیں اور اس میں باسی چاول ڈال دیں۔ ایک ابال کے بعد پانی چھان کر چاولوں کو دم پر رکھ دیں۔
लौकी या आलू छील कर जिस पानी में भिगोएं उसमें थोड़ा लेमू निचोड़ दें तो आलू काले नहीं होंगे। बंद गोभी को जब भी खाने में मिलाएं तो आखिर में डालें ताकि वो क्रिस्पी रहे और मज़ा बरकरार रहे। अगर आपके बिरयानी के चावल टूट जाते हैं तो तह लगाने के बाद ऊपर से लेमू या सिरका डाल दें। अगर अपने आम तवे को नॉन स्टिक तवे में बदलना है तो आलू या प्याज के एक टुकड़े को पहले हल्के गरम तेल में भिगोएं, फिर उसमें नमक और सरसों का तेल लगाकर तवे पर अच्छी तरह से रगड़ें। आपका नॉन स्टिक तवा तैयार है।